حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حمص میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا مجھے قرآن مجید سنائی تو میں نے انہیں سورہ یوسف سنائی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم یہ اس طرح نہیں اتری تھی۔ میں نے کہا تجھ پر افسوس، اللہ کی قسم میں نے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم نے خوب قرأت کی۔ اسی اثناء میں اس سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس کی۔ میں نے کہا تو شراب بھی پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تکذیب بھی کرتا ہے، تو یہاں سے نہیں جا سکتا حتیٰ کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں۔ پھر میں نے اسے حد کے طور پر کوڑے لگائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفا چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرأت کرے؟ تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں اس کے 4 سے بہتر ہے، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشنی چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سیب میں اڑتے پرندوں کی 2 داڑیں ہوں۔ وہ اپنے صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی کہ باطل پرستوں سے ساحر مراد ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دی جن کو سننے کے بعد وہ آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے صاحبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب صحبت رکھنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازے کھلتے ہوئی کی ہو، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اسی فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ کو وہ نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے آپ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں حدیث پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں انہیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ عبد الرحمن نے کہا میں خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو ملا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے روایت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ کہا میں نے عرض کی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔